بسم الله الرحمن الرحيم. مراتب المعدلین یہ ہو چکا تھا. اب ہے تعدیل ابن حبان بین القبول والرد. وابن حبان كما سبق أن ذكرنا موصوف بالتساهل في التعديل، إلا أن هذا ليس معناه رد، معناه ليس خبره، ليس معناه رد كل توثيقاته وتعديلاته، بل إن تعديلاته على مراتب، فمنها المقبول المعتبر، ومنها التي تساهل فيها فلم يقبلها منه العلماء وهو الغالب. ومن أفضل ما ذكر في منهجه ما علقه العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في التنكيل في المجلد الأول على صفحة 37 و400 إلى 38 و400، حيث قال: التحقيق أن توثيقه على درجات. الأولى أي الدرجة الأولى أن يصرح به كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك. الثانية أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم يخبر خبرهم. الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة. الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. الخامسة ما دون ذلك. اس سے پہلے معدلین کے درجوں کو بیان کیا ہے، جس میں سب سے پہلے بتایا کہ 3 درجے ہیں: المتساہل ایک درجہ، المعتدل دوسرا درجہ، المتشدد تیسرا درجہ. لیکن یہاں پہ علی مراتبہ، علی 3 مراتبہ نہیں کہا، اس لیے کہ اس میں بھی درجے ہیں. متساہل میں بھی درجے ہیں، کم متساہل، زیادہ متساہل. معتدل میں بھی درجے ہیں، کیونکہ ایک دم کوئی ایسا پیرامیٹر تو ہے نہیں کہ اتنے ہی پہ معتدل ہو، ادھر بھی عدالت ہے ادھر بھی عدالت ہے. اور پھر متشدد میں بھی ایک دم کوئی پیرامیٹر ایک دم نہیں متعین، کوئی معنوی چیز ہے، یہ غیر معنوی ظاہری چیز نہیں ہے کہ ایک لکیر کھینچ دی جائے اسی پہ آ جائیے. کیونکہ ایک آدمی 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، ایک آدمی 12 رکعت پڑھتا ہے، دونوں کیا ہیں؟ متقی ہیں. تو اب کیا ہے؟ تقویٰ ہے، معتدل ہے، لیکن عدالت ہے تو عدالت کے بھی ایک دم سے بالضبط یا پرامپٹ انگریزی میں کہیں گے ایک دم متعین نہیں ہے. اس لیے علی 3 مراتبہ نہیں کہا، بلکہ متساہل، معتدل اور متشدد کہہ کے منہم کہہ کے ان میں سے بعض یہ ہیں، بعض یہ، بعض تو 3 ہو گیا. لیکن اب 3 میں بھی درجے نکلیں گے، اس لیے اوپر 3 مراتبہ نہیں کہا ہے. اور ان کے نام بتائے، متساہلین کے نام بتائے کہ دیکھو متساہل میں محمد ابن اسحاق ہیں، ابو حاتم ہیں، دارقطنی ہیں، بیہقی ہیں، یہ سب ہیں. اور معتدلین میں نام بتائے امام احمد بن حنبل ہیں، ابو زرع رازی ہیں، امام بخاری، امام مسلم ہیں، ابن معین ہیں، ترمذی ہیں. اور متشددین میں ابو حاتم رازی ہیں، نسائی ہیں، ابن معین ہیں، جوزجانی ہیں، یہ سب ہیں.
یہ سب بتا کر کے مراتب المعدلین کی بحث پوری کر دی تھی. اب اس کے بعد ایک ایک کو لے کر کے جو مناسب سمجھ رہے ہیں کہ حدیث میں جن کی زیادہ ضرورت ہے گفتگو کی، اس میں سے کچھ کو لے کر کے گفتگو کریں گے. تو عنوان قائم کیا ہے تعدیل ابن حبان بین القبول والرد. علامہ ابن حبان کی تعدیل، قبول کرنے اور رد کرنے کے درمیان، یعنی ان کی تعدیل کو قبول کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، یا نہیں قبول کرنا ہے، کب نہیں قبول کرنا ہے، یا کب قبول کرنا ہے. تو اسی لیے تعدیل قبول اور رد کے درمیان ہے. یہ قبول ہے، یہ رد ہے، بیچ میں تعدیل ہے، کیا کرنا ہے، قبول تو یا رد تو اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ تعدیل قبول اور رد کے درمیان موضوع بحث ہے. کیسے قبول کریں گے تعدیل کو؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابن حبان متساہل ہیں تو ہر ان کی تعدیل، ان کی ہر تعدیل کو کیا ہے، بس رد رد رد، ایسے نہیں. یا یہ کہ متساہل بھلے سے ہیں تو ہم بھی متساہل ہو جائیں کہ بس قبول قبول قبول، ایسا نہیں. ایک مرتبہ قبول تو کہہ دیا ہو گیا نکاح. وابن حبان کما سبق، اور محدث ابن حبان جیسا کہ گزرا، ان ذکرنا کہ ہم نے ذکر کیا تھا، موصوف ابن حبان موصوف مبتدا خبر ہے، کما سبق ان ذکرنا یہ تشبیہ ہے، جملہ معترضہ بھی کہہ سکتے ہیں، مبتدا خبر کے بیچ میں آ گیا ہے. ابن حبان جیسا کہ گزرا ہم نے ذکر کیا تھا، موصوف بالتساہل فی التعدیل کہ وہ تعدیل میں تساہل سے متصف ہیں، تعدیل میں سہولت پسندی کا شکار ہے، سہولت پسندی کا شکار ہے. شکار ہونا یہ منفی معنی ہو گیا، تو جو منفی معنی ہوگا تبھی اردو میں اس کو بولیں گے. موصوف بالتساہل دونوں کے لیے، مثبت معنی کے لیے، منفی معنی کے لیے. موصوف بانواع من الحمد، طرح طرح کی تعریفات سے ملقب ہے، متصف ہے. اور موصوف بالتساہل تو موصوف کا لفظ مثبت اور منفی دونوں طرف جا رہا ہے عربی میں، لیکن شکار جب بول دیا تو کیا ہے، منفی معنی کے لیے بولا جاتا ہے. جیسا کہ بہت مرتبہ یہ بولتے ہیں کہ امید ہے کہ لاک ڈاؤن بڑھ جائے گا، امید ہے کہ لاک ڈاؤن بڑھ جائے گا، یہ امید ہے کہ جامعہ کھل جائے گا. تو یہ لفظ جو ہے امید ہے کہ جامعہ کھل جائے گا کے ساتھ صحیح ہے، لیکن امید ہے کہ لاک ڈاؤن بڑھ جائے گا وہاں صحیح نہیں ہے، وہاں خطرہ ہے. تو یہاں بہت سارے لوگ آئے، اچھے اچھے لوگ جو قابل بھی سمجھے جاتے ہیں، ادیب بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یار امید ہے کہ کہیں ایک مہینہ اور نہ بڑھ جائے، امید نہیں خطرہ ہے وہاں، تو وہ بول دیتے ہیں. تو وہ صحیح نہیں ہے بولنا. جو چیز مثبت ہے اور رغبت والی ہے وہاں پہ امید بولا جائے گا، اور جہاں پہ خطرے والی ہے اس پہ نہیں بولا جائے گا، وہاں پہ خطرہ بولا جائے گا، وہاں امید بول دیتے ہیں. ایسے ہی اس بات کو ذکر کرتے ہوئے بات یاد آ گئی، یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ شکار ہے، سہولت پسندی یہ تھوڑا منفی معنی ہے، اس وجہ سے وہاں شکار بولا جائیں گے. اور یہ کوئی قابل تعریف چیز ہو تو وہاں پہ شکار ہونا نہیں بولیں گے کہ یہ کیا ہے، میانہ روی کے شکار ہیں، میانہ روی کے شکار ہیں نہیں بولا جائے گا. تعدیل میں میانہ رو تو یہ مثبت صفت ہے، مثبت سے بھی اچھی یعنی قابل تعریف صفت ہے. تو ایسا اردو میں کہیں کہیں ہوتا ہے جس کو لوگ غلط بولتے آتے ہیں، اور اس میں اہل زبان کا بھی تھوڑا سا رہتا ہے. اہل زبان نہیں ہے، بیچاروں نے سیکھی ہے زبان، تو پھر وہ اتنی باریکی تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ بعض چیزیں ذوق سے فیصلہ کی جاتی ہیں، اہل ذوق ہی فیصلہ کرتے ہیں، ورنہ پھر وہ بحث کرنے میں آئیں گے تو آپ ان کو سمجھائیں گے تو سمجھ بھی نہیں پائیں گے وہ.
یہ کیسے مثبت منفی تو اپنے کو سمجھ میں نہیں آیا. لیکن جو اہل زبان ہے وہ سنتے آئے ہیں کیا بولتے آئے ہیں بچپن. اہل زبان کا مطلب یہی ہے. تو وہ جو کہیں گے وہ معتبر ہوگا. اور جو اہل زبان کے ساتھ رہا ہو جیسے مولانا علی میاں ندوی عربی کے حساب سے گویا کہ اہل زبان سے بالکل مل گئے ہیں. اس لیے ان کی عربی جب عرب سنتے ہیں تو وہ روتے ہیں. یہاں پہ کیسی زبان شاندار استعمال. رونے کا مطلب رونے کی جگہ ہو تو روتے ہیں, خوش ہونے کی جگہ ہے تو بالکل جو ہے خوش ہو جاتے ہیں کہ کیا شاندار بات کہی. ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں عربی, تو اسی لیے نہ خوش ہونا نہ رونا. تو اہل زبان سے مل گئے ہیں, یہ ذوق سمجھتے ہیں. رہتے رہتے اہل زبان کے ساتھ باقاعدہ کیا ہو جائے گا, ہو گئے ہیں, صاحب ذوق ہو گئے ہیں. تو ایسے ہی رہتا ہے. یہ موصوف بالتساہل والتعدیل فی التعدیل یہ اہل زبان نے استعمال کیا ہے, لہذا موصوف کو مثبت منفی دونوں کے ساتھ جوڑا جائے گا. الا ان هذا ليس معناه. ابن حبان جیسا کہ گزرا ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ سہولت پسندی کا شکار ہے, سہولت پسندی سے متصف ہے. تو متصف بھی اردو میں کیا بولا جاتا ہے, ذرا مثبت اور قابل تعریف معنی کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن چلائے تو چل جائے گا, لیکن شکار بالکل منفی معنی ہی کے لیے چلے گا. الا ان هذا ليس معناه, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے, سہولت پسندی کے شکار ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ رد کل توثیقاتی, کہ ان کی ہر توثیق کو بس کلہاڑی لے کے وہ بیٹھے ہیں, مار دیا کٹ گئی, رد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کہ ان کی ہر توثیق کو رد کر دیں اور ہر تعدیل کو مردود قرار دے, قابل قبول ناقابل قبول قرار دے. ایسا نہیں ہے. ان هذا ليس معناه, اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی ہر توثیق اور تعدیل رد کر دی جائے گی. تو اب یہ ایک قاعدہ نکل کے 1.5 سطر میں یہ آیا کہ امام ابن حبان محدث ابن حبان متساہل ہیں. اب متساہل کا جو منفی معنی ہے سہولت پسندی کا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ہر تعدیل ناقابل قبول ہے, بلکہ ہے متساہل, غور کر کے ان کی تعدیلات کو لیا جائے گا. بل ان تعدیلاته علی مراتب, بلکہ ان کی توثیقات کے چند درجے ہیں, بلکہ ان کی تعدیلات کے چند درجے ہیں. بل ان تعدیلاته علی مراتب, اب جو ہے درجے متعین کر دیجئے, ظاہر, نص, مفسر, محکم, یہ درجے ہیں. تو ایسے ہی تعدیلات کے ماننا پڑے گا, جو کہ معنوی چیز ہے, تو درجے کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ایسے ہی دماغ میں کچھ ایسے درجے فرض کر لینا پڑے گا. یہ تعدیل, یہ درجہ, تعدیل کا دوسرا درجہ, تعدیل کا تیسرا درجہ, تعدیل کا چوتھا درجہ. اب دوسرا طالب سوچتا ہے کہ یہ زکریا سمجھ کیسے جاتا, میرے تو سمجھ میں نہیں آتا تعدیل کے 4 درجے. تو درجہ فرض کرنا پڑتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے. کوئی بھی چیز ایسی ہو سمجھنی ہو معنوی, تو جھٹ سے کیا ہے اس کے ایسے خاکے دماغ میں تصور کر لیے جاتے ہیں, تب جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے چیز, نہیں تو سمجھ میں نہیں آتی. بل ان تعدیلاته علی مراتب, بلکہ ابن حبان کے عادل قرار دینے کے چند مرتبے ہیں, چند درجے ہیں. فمنها المقبول المعتبر, تو اس میں سے ایک درجہ المقبول المعتبر کا ہے. ایک درجہ ہم نے ایسے 4 درجے 3-4 درجے فرض کر لیجیے, ایک درجہ سب سے اوپر والا ہم نے المقبول المعتبر مان لیا. تعدیل کیا ہے وہ مقبول معتبر, اس سے مسئلے نکلیں گے, احکام نکلیں گے, عمل کیا جائے گا. مقبول معتبر کا ہی مطلب جو مقبول, تو اس سے نکلنے والا اثر بھی مقبول, اور اثر کا نام ہی حکم ہوتا ہے. الاثر المرتب علی شیء, یہ حکم کی تعریف ہے, تو اس سے نکلنے والا اثر بھی مقبول, اور اس کی وہ فروعات, اثر سے بھی فروعات جتنے ہوں گے سب مقبول. وَمِنْهَا الَّتِي تَسَاهَلَ فِيهَا, اور اس میں سے وہ درجے ہیں جس میں سہولت پسندی سے کام لیا ہے. ابن حبان نے سہولت پسندی سے کام لیا ہے. فلم يقبلها العلماء, فلم يقبلها منه العلماء, تو نہیں قبول کیا ہے تعدیلات کو
منہ من ابن حبان، علامہ ابن حبان سے، وہو الغالب، اور یہی غالب ہے۔ ایسے دو درجے بتا دیجیے اس میں کہ تعدیل ہے، ایک تعدیل میں معتبر مقبول، اور دوسرا کیا ہے جس میں تساہل کیا ہے، کہتے ہیں غیر معتبر غیر مقبول، لم یقبلها، اسی سے نکل گیا کہ غیر معتبر غیر مقبول، المقبول المعتبر، اور دوسرا درجہ الغیر المقبول الغیر المعتبر، غیر پہ بھی الف لام آ جاتا ہے۔ ومن افضل ما ذکر فی منہجہ وہو الغالب، اور اکثر و بیشتر یہی ہے، اکثر و بیشتر یہی ہے۔ گویا کہ ہم نے یہ 1.5-3 سطر جو پڑھی، اس کا حاصل یہ نکلا کہ ابن حبان کی جو تعدیلات ہیں یہاں بیچ میں ہم نے رکھا، تعدیلات ابن حبان مقبول غیر مقبول کے درمیان ہے، لہذا بعض تعدیلات مقبول و معتبر، بعض تعدیلات غیر مقبول غیر معتبر، یہ خلاصہ نکل گیا۔ تو ہر متساہل کہہ کر کے بس جو ہے کلہاڑی لے کر کے ان کی ہر تعدیل پر تیشہ زنی کرنا شروع کر دیں، مارنا شروع کر دیں، کاٹنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ومن افضل ما ذکر فی منہجہ ما علقہ العلامۃ المعلمی رحمہ اللہ فی التنقید، اور سب سے افضل بات، سب سے فائق بات جو ذکر کی گئی ہے ابن حبان کے اسلوب تعدیل میں، فی منہجہ، ان کے اسلوب توثیق تعدیل میں، وہ بات ہے جو علامہ معلمی رحمہ اللہ نے حاشیہ آرائی کی ہے، جس کی تعلیق کی ہے، لکھا ہے۔ کہیں کنارے لکھیں گے تو اس کا نام تعلیق ہو جائے گا، لکھا ہے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ لازمی ترجمہ ہے۔ لغت اٹھا کے دیکھو کہیں بھی لکھا ہے کہ ترجمہ ہے، نہیں تو لازمی ترجمہ ہوتا ہے، لازمی دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی۔ تو دلالت التزامی سے ترجمہ کر دیں گے تو لغت میں کہیں بھی لکھا نہیں رہے گا، لیکن وہ بالکل صحیح رہے گا۔ مثال کے طور پہ کلاس میں ایک طالب علم ہے، اور اس طالب علم کیا ہے، وہ چوری ووری کرتا ہے، تو اب یہ ذکر آیا، اس کا نام لیا، اس کا نام لیا، اس کا نام لیا، تو یہ نام کیا ہے، دلالت مطابقی کے طور پہ، لیکن ایسے کہہ دیا کہ وہ چوروا نہیں آیا کیا، تو اب یہ اس کا لازمی معنی ہے۔ اب پورا رجسٹر تلاش کر دیں، عبد الغفار، عبد العلی، محمد سلمان، محمد سفیان، چوروا تو کہیں ہے ہی نہیں، تو دلالت التزامی ہے، یہاں تو مطابقی رجسٹر میں لکھا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی مفسرین سابقین، قرآن کریم کی متقدمین مفسرین قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ کی جو تفسیر کرتے اور حدیث شریف کے بہت سارے الفاظ کے معنی بتلائے متقدمین شارحین حدیث نے، تو وہ دلالت التزامی سے بتلائے۔ اب لغت میں آج کل کے شارحین حدیث کو نہیں مل رہا ہے، تو متقدمین شارحین حدیث پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط تفسیر کیا، غلط شرح بیان کی، غلط تھوڑی بیان کیا، وہ وہاں سامنے موجود تھے، سامنے موجود ہونے والا دلالت التزامی سے جو تفسیر اور شرح کر رہا وہی معتبر ہے، کیونکہ وہ سمجھے ہوئے ہیں، اور ہم لفظ کو دیکھ کر کے کر رہے ہیں، وہ وہاں مراد نہیں ہے، نہ مطابقی مراد ہے، نہ تضمنی مراد ہے، التزامی مراد ہے وہاں، اس لیے التزامی والی تفسیر ہی معتبر ہے۔ اسی لیے جو سامع رہتا ہے، جیسے صحابہ سامع حدیث ہیں ڈائریکٹ، اور خطاب خداوندی کے ڈائریکٹ سننے والے ہیں، مخاطب ہیں، ان کی تفسیر، ان کی کہی ہوئی بات زیادہ معتبر مانی جاتی ہے۔ تو دیکھیے ما علقہ، جو انہوں نے لکھا ہے، تعلیق کی ہے، تنقیل جلد نمبر 1 صفحہ 437-38 میں کیا کہا ہے، حیث قال، انہوں نے فرمایا ہے، التحقیق ان توثیقہ علی درجات، مدلل بات ہے، تحقیق مدلل بات ہے کہ توثیق ابن حبان کی چند درجوں پر ہے، 1 2 3 4 5 درجے بیان کیے ہیں، یہاں وقت پورا ہو رہا ہے، اس وجہ سے ایک درجہ پڑھ لیجئے صرف۔ پہلا درجہ ان یصرح به
کہ تعدیل میں وہ صراحت کر دے کہ ان یقول بھئی طور کی ابن حبان کہیں راوی جس کی تعدیل توثیق ہو رہی ہے کہنا متقنن کہ یہ راوی متقن تھے، مستقیم الحدیث تھے وغیرہ، صراحت کے ساتھ کہہ دیں تو یہ کیا ہے؟ توثیق کا ایک درجہ ہے، اعلیٰ درجہ، جو صراحت کے ساتھ آدمی بول رہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو ایک درجہ متعین کر دیا، ایسے دوسرا بیان کریں گے، تیسرا بیان کریں گے، پھر اسی سے سہولت پسندی آپ کو پتہ چلے گی کہ کہاں پہ سہولت پسندی کا شکار ہوئے ہیں اور کہاں بالکل صحیح بولا ہے۔ چنانچہ ایک درجہ یہ ہو گیا، باقی انشاءاللہ 4 درجے بعد میں پڑھیں گے۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ ابن حبان متساہل ہیں، لیکن ان کی توثیق کبھی قبول بھی کی جائے گی، کبھی نہیں قبول کی جائے گی، بلکہ غالب وہ الغالب، اکثر و بیشتر یہی ہے کہ غیر مقبول غیر معتبر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔